ریاست بلوچ نسل کشی بند کرے، لاپتہ افراد کا قتل ماورائے آئین ہے بی این پی۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کیچ کی جانب سے زیارت میں مبینہ لاپتہ افراد کی حراستی قتل کے خلاف تربت میں احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ آج جولائی کی 24 تاریخ ہے، دن اتوار، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب وش بات۔ بی این پی کی زیارت میں لاپتہ افراد کو جعلی مقابلے میں قتل کرنے کے خلاف بلوچستان کے دیگر علاقوں کی طرح تربت میں بھی احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کیچ کے زیر اہتمام زیارت میں لاپتہ افراد کے قتل کے خلاف تربت پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر مختلف نعرے درج تھے۔ بی این پی کے ضلعی دفتر سے نعرہ بازی کرتے ہوئے ریلی کے شرکاء نے تربت پریس کلب تک مارچ کیا۔ ریلی کی قیادت بی این پی کیچ کے سینئر نائب صدر شیخ نذیر احمد، ضلعی جنرل سیکریٹری نصیر احمد گچکی، نصیر احمد بوگی، تاج بشیر رند، شیر ریاض احمد، محسن بلوچ، منظور رئیس، ملا عبدالحمید، حمل امین و دیگر کر رہے تھے۔ بی این پی کیچ کے سینئر نائب صدر شیخ نذیر احمد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 74 سال سے بلوچ قوم پر ظلم و ستم کسی نہ کسی طرح جاری ہے، مگر اب ریاست نے مکمل طور پر بربریت کا راستہ اپنایا ہے۔ زیارت میں پیش آنے والا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے۔ لاپتہ بلوچوں کے ماورائے عدالت قتل کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی این پی ریاستی مظالم کے خلاف کسی صورت خاموش نہیں رہے گی۔ بی این پی ضلع کیچ کے جنرل سیکریٹری نصیر احمد گچکی نے کہا کہ زیارت میں نام نہاد مقابلہ کے نام پر پہلے سے زیر حراست لاپتہ افراد کو ماورائے آئین، قانون و عدالت قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ سب ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہیں جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ریاست اپنا رویہ بہتر بنائے، سیاسی ماحول پیدا کرے، بلوچ نسل کشی بند کرے۔ بی این پی کا یہ جمہوری مطالبہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو جعلی مقابلہ کی جوڈیشل انکوائری کرے۔ ساحل وسائل پر قبضہ گیری کے خلاف بی این پی کی جدوجہد جاری ہے۔ ہم حکمرانوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، اسے سیاسی انداز میں ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ طاقت کے استعمال سے یہ مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہو سکتا۔ اگر اسلام آباد اور پنڈی اپنی مائنڈ سیٹ تبدیل کریں تو بی این پی بلوچستان مسئلہ کے حل کے لیے پل کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ مائنڈ سیٹ کی تبدیلی اور بلوچ سے دوستی کے بغیر حالات روز بروز گمبھیر ہوتے چلے جائیں گے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ سو کالڈ سروسز کو لگام دیا جائے جو علاقہ میں چوریوں، ڈکیتیوں اور عوام کو لوٹنے میں ملوث ہیں۔ بیوسو کے مرکزی رہنما کریم شمبے نے کہا ہے کہ لاپتہ افراد کو مار کر مقابلہ ظاہر کرنا انتہائی قابل مذمت ہے۔ زیارت واقعہ انسانی حقوق کی کلی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچ پر مظالم بڑھتے جا رہے ہیں، جعلی مقابلوں کے نام پر بلوچوں کی نسل کشی بند کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست اپنی پالیسیوں میں تبدیلی لائے اور پیار و محبت کے اظہار کے بجائے ظلم و ستم کی شدت میں اضافہ کرتی چلی جا رہی ہے۔ مظاہرے میں اسٹیٹ سیکریٹری کے فرائض بی این پی کیچ کے انفارمیشن سیکریٹری شیر ریاض نے سر انجام دیے۔ بی این پی کی مرکزی کال زیارت واقعہ کے خلاف بی این پی پنجگور نے احتجاجی ریلی ضلع آفس سے نکالا اور پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ احتجاجی ریلی سے ضلع آرگنائزر میر نظام بلوچ، میر افتخار، عبید اللہ بلوچ اور بیوسو کے ضلعی سنگت فدا آصف نے خطاب کرتے ہوئے زیارت میں بے گناہ لاپتہ بلوچوں کو شہید کرنے کی مذمت کی ہے۔ بلوچ نسل کشی ریاستی پالیسیوں کا حصہ ہے۔ زیارت میں بے گناہ بلوچوں کو دہشت گرد قرار دے کر ٹارگٹ کلنگ کرنا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ بلوچستان کو ملک کا حصہ نہیں بلکہ ایک کالونی سمجھا جا رہا ہے۔ ان افراد کا نام بلوچ لاپتہ افراد کی لسٹ میں شامل ہے جو کہ مختلف ادوار میں غائب کیے جا چکے ہیں۔ بی این پی مطالبہ کرتی ہے کہ ایک غیر جانبدار تحقیقاتی جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے اور واقعہ میں ملوث افراد کو سزا دیا جائے۔ نوشکی میں بی این پی کی مرکزی کال پر جعلی مقابلے کے آڑ میں سالوں سے لاپتہ بلوچ نوجوانوں کو شہید کرنے اور کوئٹہ میں پرامن احتجاجی مظاہرین پر آنسو گیس شیلنگ کے خلاف
PNP نوشکی کا پریس کلب نوشکی کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جبکہ کوئٹہ، خضدار اور جعفر آباد میں بھی بلوچستان نیشنل پارٹی کے زیر اہتمام پریس کلبوں کے سامنے احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی کی جانب سے زیارت میں مبینہ لاپتہ افراد کی حراستی قتل کے خلاف ایک احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی کا آغاز عطاشات ڈگری کالج تربت سے ہوا، جہاں شرکاء نے مختلف شاہراہوں پر گشت کرتے ہوئے لاپتہ افراد کو جعلی مقابلوں کے ذریعے مارنے کے خلاف شدید نعرہ بازی کرتے ہوئے تربت فدا شہید چوک پر دھرنا دیا، جہاں احتجاجی ریلی کے شرکاء سے پاکستان ہیومن رائٹس مقرن ڈویژن کے کوارڈینیٹر و معروف بلوچ ادیب و دانشور پروفیسر غنی پرواز نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان میں لاپتہ افراد کا معاملہ ایک سنگین و حساس نوعیت کا معاملہ ہے، اور یہ معاملہ لاپتہ افراد اور انسانی حقوق کے اداروں کے لیے باعث تشویش ہے۔ جعلی مقابلوں کے ذریعے لاپتہ افراد کو مارا جا رہا ہے، جس کی ہم نہ صرف مذمت کرتے ہیں بلکہ لاپتہ افراد کو جعلی مقابلوں میں مارنے کے عمل کو روکنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ لاپتہ افراد کے معاملے کو حل کر کے مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو مستقل بنیادوں پر حل کیا جائے اور تمام لاپتہ بلوچ اسیران کو بازیاب کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ لاپتہ افراد کو جعلی مقابلوں میں مارنے کا سلسلہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی جب مسلح تنظیموں کی جانب سے جب کہیں پر حملہ ہوا ہے تو ان کو مارنے کے بجائے لاپتہ افراد کو مارتے ہوئے انہیں دہشت گرد اور مسلح تنظیموں کا رکن ظاہر کیا گیا ہے، جو سیکورٹی اداروں کی ناکامی ہے۔ اس موقع پر لاپتہ افراد کے خاندان کی جانب سے نور بخش بلوچ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کا بیٹا اسلام آباد پنڈی سے لاپتہ ہے اور وہ ایک طالب علم ہے جس کی عمر بھی 17 سال ہے۔ ان کا بیٹا فیروز بے قصور ہے اور کسی بھی سیاسی سرگرمی یا منفی سرگرمی سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ یونیورسٹی ریکارڈ کے مطابق وہ اپنی دستگاہ سے 1 گھنٹے کے لیے بھی باہر نہیں گئے ہیں، لہٰذا میرے بیٹے کو رہا کیا جائے اور مجھے انصاف فراہم کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ وہ تربت پولیس میں ملازم ہیں، اگر ان کے بیٹے نے کوئی جرم کیا ہے تو اسے عدالت میں پیش کر کے سزا دی جائے، مگر اس طرح سے لاپتہ کرنا ظلم ہے، لہٰذا چیف جسٹس اور آرمی چیف میرے بیٹے کو بازیاب کرائیں۔ احتجاجی ریلی سے بلوچ یکجہتی کمیٹی کی رہنما بانو ساتھی بلوچ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاست کی جانب سے بلوچستان کے طول و عرض میں گزشتہ کئی سالوں سے لاپتہ افراد کو قتل کرنے کا سلسلہ جاری ہے، جو سراسر ظلم ہے۔ ریاست عوام کی تحفظ کرے اور تمام لاپتہ اسیران کو بازیاب کرے۔ اس موقع پر لاپتہ افراد کی بازیابی اور بلوچستان میں ہونے والے مظالم کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی، جبکہ آخر میں بلوچستان پر ہونے والے مظالم کو اجاگر کرنے کے لیے اسٹیج ڈرامہ بھی پیش کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی یقین دہانی کے بغیر دھرنا ختم نہیں کریں گے، ڈاکٹر مہرنگ بلوچ۔ بلوچ لاپتہ افراد کے حوالے سے کوئٹہ دھرنے میں شریک ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے مطابق ہمارے مطالبات یہ ہیں کہ زیارت واقعے کی جوڈیشل کمیشن کے ذریعے تحقیقات کرائی جائیں اور کمیشن چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کی سربراہی میں قائم کیا جائے۔ مہرنگ بلوچ نے کہا کہ ہمارے پاس ڈپٹی کمشنر کوئٹہ آئے تھے، ان کے بعد صوبائی وزراء لالا رشید اور نصیب اللہ مری اٹارنی جنرل مذاکرات کرنے آئے۔ ہم نے ان کو بتایا کہ مظاہرین وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو کی یقین دہانی کے بغیر دھرنا ختم نہیں کریں گے اور جوڈیشل کمیشن قائم کے آرڈر ہونے تک ہم بیٹھے رہیں گے۔ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ نے بتایا ہے کہ مذاکرات کاروں کا کہنا تھا کہ ہم آپ کے مطالبات آگے تک پہنچا دیں گے، اس کے بعد جو فیصلہ آتا ہے اس سے آگاہ کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ زیارت واقعہ کی تحقیقات کے علاوہ تمام لاپتہ افراد کو منظر عام پر لایا جائے، ان کے لواحقین کو یقین دہانی کرائی جائے کہ کوئی بھی لاپتہ شخص جعلی انکاؤنٹر میں مارا نہیں جائے گا۔ مند میں بجلی کے کھمبے کو سیدھا کرنے کے دوران ایک شخص کرنٹ لگنے سے جاں بحق۔ مند کے علاقے اپسی کہن میں اپنی مدد آپ کے تحت بجلی کے کھمبے کو سیدھا کرتے ہوئے ایک شخص بجلی کا کرنٹ لگنے سے ہلاک ہو گیا۔ اہل علاقہ بارش کے بعد گرنے والے بجلی کے کھمبے کو اپنی مدد آپ کے تحت کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جس کے باعث ایک شخص کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہو گیا۔ ڈاکٹر جمیل بلوچ کو بازیاب نہ کیا گیا تو احتجاجی تحریک چلائیں گے، نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی۔ نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنماؤں نے کوئٹہ پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان اس وقت ایسے مقام پر کھڑا ہے جہاں
حکومت نام کی کوئی چیز موجود نہیں۔ اس وقت تمام ادارے غیر فعال نظر آ رہے ہیں۔ بدقسمتی سے پارلیمان اس وقت اپوزیشن بھی موجود نہیں ہے۔ کوئی ڈھابے والا، کیبن والا اپنے ڈھابے اور کیبن بھی اس طرح نہیں چلاتا جس طرح یہ لوگ بلوچستان کو چلا رہے ہیں۔ دنیا میں ثقافتی، تہذیبی، لسانی، جغرافیائی اور معاشرتی حوالے سے اپنی ایک خاص شناخت رکھتی ہے۔ یہ سرزمین دنیا کے ایک ایسے خطے پر موجود ہے جو اپنے اندر بے پناہ وسائل کے ساتھ ساتھ مسائل سموئے ہوئے ہے۔ قدرتی وسائل سے بھرپور اس سرزمین پر دنیا کی نظر بد کچھ زیادہ ہی جمی ہوئی ہے، اور یہ سرزمین ہمیشہ سے غاصبوں اور حاکموں کے لیے باعث کشش رہی ہے۔ اسی لیے باہر کے لوگوں کے لیے سرزمین میں رہنے والے باسیوں سے زیادہ اس کی جغرافیائی اہمیت اور ان کے وسائل زیادہ اہمیت رکھتے آ رہے ہیں۔ ہمیشہ سے ہی اس سرزمین کے لوگ اپنی ثقافت، اپنی شناخت اور جغرافیہ کے حوالے سے تحفظات رکھتے آ رہے ہیں، کیونکہ ان کے باسیوں کے خیال میں زندگی کے ہر شعبے میں نہ صرف یہ کہ انہیں یکسر نظر انداز کیا گیا ہے بلکہ ان کے آدرشوں اور امنگوں کو حرف گرد کی طرح مٹانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہاں کے وسائل، معدنی دولت، ساحل سمندر پر انہیں دسترس نہیں، لیکن اس کے باوجود بلوچستان کے سپوت ان خدشات کے اظہار کے لیے شعور سے لیس ہو کر حق و صداقت کی علم بلند کرتے آ رہے ہیں، جسے طاقتور ہلکے گناہ کبیرہ سمجھ کر ان سپوتوں کو سزا کے طور پر مختلف قسم کی سزائیں دیتے آ رہے ہیں، جس میں سر فہرست بلوچ نوجوانوں، خاص کر سیاسی کارکنان کی جبری گمشدگی ہے۔ 5 مہینے پہلے ہماری پارٹی کے مرکزی آرگنائزر کمیٹی کے ممبر ڈاکٹر جمیل بلوچ کو بھارکان سے نامعلوم مسلح افراد نے جبری طور پر لاپتہ کیا، جن کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں لگایا جا سکا ہے۔ یہ واقعہ 23 فروری 2022 کے دن دوپہر 2 بجے اس وقت پیش آیا جب معمول کے مطابق ڈاکٹر جمیل بلوچ ولد جمعہ کھیتران اپنے میڈیکل اسٹور میں بیٹھے ہوئے تھے کہ مسلح افراد جو کئی گاڑیوں پر مشتمل تھے پہنچے اور زور زبردستی ڈاکٹر جمیل کو اغوا کر کے لے گئے۔ آج ڈاکٹر جمیل کے جبری گمشدگی اور عدم بازیابی کو 5 مہینے پورے ہو گئے۔ ارباب اختیار کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ غیر انسانی، غیر قانونی اور غیر آئینی عمل کرنے سے باز رہے اور جبری طور پر گمشدہ ڈاکٹر جمیل بلوچ سمیت تمام لاپتہ افراد کو بازیاب کرایا جائے۔ ڈاکٹر جمیل بلوچ کی عدم بازیابی کے خلاف احتجاجی تحریک چلائی جائے گی۔ تربت شاہپور ہوٹل کے قریب فائرنگ سے 2 افراد زخمی۔ پولیس ذرائع کے مطابق نامعلوم مسلح افراد نے شاہپور ہوٹل کے قریب فائرنگ کر کے ونود ولد گولو اور ثناء اللہ ولد صابر سکنا خوشاب کو زخمی کر دیا۔ زخمیوں کو فوری علاج کے لیے ٹیچنگ اسپتال تربت منتقل کر دیا گیا، جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ پنجگور میں پی ٹی سی ایل نیٹ سروس نہ ہونے سے صارفین پریشان۔ پنجگور میں پی ٹی سی ایل کے نیٹ سروس درہم برہم نیٹ سروس کا بار بار منقطع ہونا اور سست رفتاری سے صارفین کو مشکلات کا سامنا۔ پنجگور میں موبائل فون کو کمپنیوں کے نیٹ سروس بند ہونے سے لوگ پی ٹی سی ایل کے نیٹ پر انحصار کر رہے ہیں، مگر پنجگور میں پی ٹی سی ایل کے نیٹ سروس نہ ہونے کے برابر ہے، اور جب سے پنجگور کے 2 ایکسچینج کو تربت سے منسلک کیا گیا ہے، نیٹ سروس نہ ہونے کے برابر ہے اور نیٹ کی خرابی، سست رفتاری اور بار بار منقطع ہونا معمول بن گیا ہے۔ صارفین کے مطابق پنجگور میں پی ٹی سی ایل ریونیو کے مد میں سالانہ کروڑوں روپے کما رہا ہے، مگر صارفین کو سہولیات فراہم نہیں کر رہا ہے، جو قابل مذمت ہے۔ لسبیلا میں کار اور مسافر ویگن میں تصادم، 1 شخص جاں بحق 13 زخمی۔ مین آر سی ڈی ہائی وے گڈانی موڑ کے قریب مسافر ویگن اور کار میں تصادم، 1 شخص جاں بحق، خواتین و بچوں سمیت 13 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو فوری طور پر ہب اسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ 3 زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جائے، جنہیں ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد کراچی اسپتال ریفر کر دیا گیا ہے، اور حادثے کے معمولی زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد ہب اسپتال سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ حادثے میں جاں بحق شخص کا تعلق بیلا سے بتایا جاتا ہے۔ دشمن قوتیں ہمارے درمیان نفاق پیدا کرنا چاہتی ہیں، وزیر اعلیٰ بلوچستان۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے کہا ہے کہ صوبے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے قبائلی تنازعات کا پرامن حل اور ہم آہنگی کا قیام ضرور ہے۔ حکومت قبائلی تنازعات کے حل میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے قبائلی و سیاسی رہنما سابق نگران صوبائی وزیر ملک عنایت اللہ قاسی کی جانب سے دیے گئے عشائیہ کے دوران بات چیت کرتے ہوئے کیا۔
صوبائی وزراء عبدالرشید بلوچ، زمر خان اچکزئی، اراکین صوبائی اسمبلی میر حمل کلمتی، ثنا بلوچ، سابق صوبائی وزیر علی مدد جتک اور قبائلی معتبرین نے بھی عشائیہ میں شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ باہمی عزت و احترام، برداشت اور تحمل بلوچستان کی دیرینہ روایت کا خاصہ اور ہماری شناخت ہے۔ اس حوالے سے بلوچستان ایک منفرد خطہ ہے، ہم نے اپنی اس شناخت کو ہر صورت برقرار رکھنا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ قبائل کے درمیان ہم آہنگی برقرار رکھنے اور چھوٹے بڑے تنازعات کے حل کے لیے تمام اقوام و قبائل کے عمائدین پر بھی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اس ضمن میں صوبائی حکومت بھی بھرپور معاونت فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ صوبے میں دیرپا اور مستحکم بنیادوں پر امن قائم کرنے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے قبائلی عمائدین، سیاسی و سماجی رہنماؤں اور معاشرے کے تمام حلقوں کو ساتھ لے کر چلیں گے اور بلوچستان کو ایک مرتبہ پھر سے امن کا گہوارہ بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ ہمیں اس حقیقت کا ادراک کرنا ہوگا کہ ہمیں درپیش بیشتر مسائل کی وجہ امن کی خرابی ہے۔ ملک و امن دشمن قوتیں اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے ہمارے درمیان نفاق پیدا کرنا چاہتی ہیں۔ اس سازش کو ہم نے باہمی اتفاق و اتحاد سے ناکام بنانا ہوگا۔ وڈ میں جاری کشت و خون اور قتل و غارت کے خلاف عوام نے احتجاجاً کوئٹہ ٹو کراچی مرکزی شاہراہ کو بند کر دیا ہے۔ واضح ہے کہ ضلع خضدار کے تحصیل وڈ میں کئی عرصے سے اغوا برائے تاوان، بطاخوری اور قتل و غارت کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک درجنوں لوگ شہید کیے جا چکے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ سری لنکا کے سابق کرکٹرز آسٹریلیا میں روزی روٹی کے لیے بسیں چلانے لگے۔ سری لنکا کے سابق کرکٹرز آسٹریلیا میں روزی روٹی کے لیے بسیں چلانے لگے۔ سری لنکا کے سابق کرکٹرز سورج راندیو اور چنتاکا جیسنگے آسٹریلیا میں روزی روٹی کے لیے بسیں چلانے لگے۔ زمبابوے کے سابق کرکٹر وڈنگٹن ماونگا بھی میلبورن میں بس چلا رہے ہیں۔ تینوں اپنے شوق کو بھی نہیں بھولے، وہ بس ڈرائیونگ کی ڈیوٹی انجام دینے کے بعد پریکٹس کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بعض اوقات لوگ انہیں پہچان کر بات چیت بھی کرتے ہیں۔ تینوں اپنے ملکی حالات اور محدود ذرائع آمدن کی وجہ سے آسٹریلیا منتقل ہوئے اور وہاں پر کلب کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں۔ ایک ہفتے میں ڈالر کی قدر میں 19 روپے کا اضافہ۔ کرنسی ڈیلرز کے مطابق انٹر بینک میں سٹہ بازی بھی عروج پر رہی، جبکہ برآمد کنندگان کا کہنا تھا کہ انہیں انٹر بینک سے بھی ڈالر 10 روپے زائد قیمت پر فروخت کیے گئے۔ گزشتہ ہفتے 18 تا 22 جولائی کے دوران انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 17.42 روپے کا اضافہ ہوا۔ ڈالر 228.37 روپے کی سطح پر جا پہنچا۔ اسی طرح اوپن کرنسی مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قدر میں 19 روپے بڑھ گئے اور ایک ڈالر 230 روپے کے بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے جنرل سیکرٹری ظفر پراچا کے مطابق ڈالر کی قدر میں اصل اضافہ انٹر بینک میں ہوا، اوپن مارکیٹ میں طلب نہ ہونے کے برابر رہی۔ ظفر پراچا کا کہنا تھا کہ انٹر بینک میں سٹہ بازی ہوتی رہی، لیکن اسٹیٹ بینک اور حکومت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ ایسا لگتا ہے روپے کی قدر میں کمی بھی شاید IMF کی شرط ہے۔ کرنسی ڈیلرز کا کہنا تھا کہ پاکستان کے قرض پروگرام کی IMF بورڈ منظوری تک روپے پر دباؤ برقرار رہے گا، تاہم سیاسی استحکام سے صورتحال میں بہتری آ سکتی ہے۔ پاناما پیپرز کو لیک کرنے والا ویسل بلوور منظر عام پر آ گیا۔ دنیا بھر میں تہلکہ مچانے والے پاناما پیپرز کو لیک کرنے والا ویسل بلوور منظر عام پر آ گیا۔ جرمن اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے جان ڈو کا کہنا تھا کہ وہ اپنی اور اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے 6 سال خاموش رہے۔ پاناما پیپرز شائع کروانے کے لیے نیو یارک ٹائمز اور وال اسٹریٹ جرنل سے رابطہ کیا تھا، لیکن انہوں نے دلچسپی نہیں دکھائی۔ وکی لیکس نے جواب ہی نہیں دیا۔ جان ڈو کے مطابق پاناما پیپرز میں بہت کچھ ایسا ہے جو ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ امریکہ پر تنقید کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ دنیا کو فسطائیت سے روکنے والا ملک خود ہی فسطائیت کا شکار ہو گیا۔ انہوں نے جرمن حکومت پر معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کا الزام لگایا، جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ روسی حکومت انہیں قتل کروانا چاہتی ہے۔ استنبول، روس اور یوکرین کے درمیان معاہدے کے بعد گندم کی قیمتوں میں کمی۔
روس اور یوکرین کے درمیان اناج کی برآمدات سے متعلق معاہدے کے بعد عالمی سطح پر گندم کی قیمت میں کمی آنا شروع ہو گئی۔ جمعہ کو ترکی کی کوششوں سے روس اور یوکرین نے استنبول میں اناج کی ترسیل کے معاہدوں پر دستخط کیے تھے، جس کے بعد گندم کی قیمتیں جنگ سے پہلے کے نرخوں سے بھی کم نتیجے آ گئے۔ معاہدے کے موقع پر اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریش اور ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان بھی موجود تھے۔ امریکہ میں شکاگو اسٹاک ایکسچینج میں گندم کے مستقبل کے معاہدے گزشتہ 5 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئے۔ اناج کے بحران کے حل کے ساتھ سپلائی بڑھنے کی توقع سے گندم کی قیمت تقریباً 6% کم ہو کر $7.7 ہو گئی۔ AFP کے مطابق اس معاہدے کے تحت سخت معاشی پابندیوں کے باوجود روسی اناج اور کھاد کی ترسیل میں نرمی کرتے ہوئے یوکرین اناج کی برآمدات کو بحال کیا جائے گا۔ رواں سال فروری میں روس کے یوکرین پر حملے کے بعد پہلی مرتبہ گندم کی قیمت جنگ سے پہلے والی سطح پر واپس آئی ہے۔ خیال رہے کہ دنیا بھر میں درآمد ہونے والی گندم کا 30% روس اور یوکرین پیدا کرتا ہے۔ روسی جنگی جہازوں نے یوکرین کی بندرگاہوں پر موجود تقریباً 25 ملین ٹن گندم اور دیگر اناج کی ترسیل میں رکاوٹ پیدا کی تھی۔ یوکرین اور روس یورپی ممالک کے لیے اناج کی فراہمی کا اہم ذریعہ ہیں۔ یورپ اپنی غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے 30% اناج انہی دو ممالک سے درآمد کرتا ہے۔ روس کی بحریہ نے بحر اسود پر یوکرین کی اہم بندرگاہوں کا راستہ روکا ہوا تھا، جس سے یوکرین 25 ملین ٹن اناج درآمد کرنے سے قاصر ہے، جو مختلف بندرگاہوں یا کھیتوں میں پڑا ہوا ہے۔ تاہم جمعے کو ہونے والے تاریخی معاہدے کے بعد اناج کی ترسیل کے لیے بندرگاہوں کا راستہ کھول دیا جائے گا۔ ہیٹ ویوز کے سبب پرتگال اور اسپین میں 2000 افراد ہلاک۔ عالمی ادارہ صحت کے یورپی دفتر نے بتایا ہے کہ یورپ کو اپنی لپیٹ میں لینے والی ہیٹ ویو صرف جزیرہ نما آئیبیرین میں 2000 سے زائد اموات کا سبب بنی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق WHO کے علاقائی ڈائریکٹر برائے یورپ ہانس کلوگ نے ایک بیان میں کہا کہ گرمی مار دیتی ہے۔ گزشتہ دہائیوں میں ہیٹ ویوز کے دوران شدید گرمی کے نتیجے میں لاکھوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں سے اکثر ہلاکتیں جنگلات میں آگ کے سبب ہوئیں۔ ہانس کلوگ نے مزید کہا ہے کہ رواں سال عام صرف اسپین اور پرتگال میں ہیٹ ویوز کے نتیجے میں 2000 سے زیادہ غیر ضروری اموات دیکھ چکے ہیں۔ علاقائی ڈائریکٹر نے اس بات پر زور دیا کہ شدید گرمی کے اثرات پہلے سے موجود صحت کی خرابی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ ساتھ ہی ان کا کہنا تھا کہ اور نوٹ کیا کہ زندگی کے دونوں کناروں پر رہنے والے افراد مثلاً نوزائیدہ اور ضعیف العمر افراد خاص طور پر زیادہ خطرے میں ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں WHO یورپ نے وضاحت کی کہ یہ اعداد و شمار حکام کی رپورٹوں پر مبنی ایک ابتدائی تخمینہ ہے اور یہ تعداد پہلے ہی بڑھ چکی ہے اور آنے والے دنوں میں مزید بڑھے گی۔ انہوں نے کہا کہ گرمی کی لہر سے ہونے والی اموات کی حقیقی تعداد ہفتوں تک معلوم نہیں ہو سکے گی، کیونکہ گرمیوں کا موسم بمشکل آدھا ہی گزرا ہے۔ ڈائریکٹر یورپ کا کہنا تھا کہ رواں ہفتے کے واقعات ایک مرتبہ پھر موسمیاتی تبدیلیوں سے مؤثر طریقے سے نمٹنے کے لیے پین یورپی اقدامات کی اشد ضرورت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ تھے اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ یہ بلیٹن آپ تک پہنچائی ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب بخیر۔